الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. صدق الله مولانا العظيم. آج ذی الحجہ کی 29 تاریخ ہے اور ممکن ہے کہ کل محرم الحرام کی 1 تاریخ شروع ہو جائے۔ اسلامی سال کا اختتام ذی الحجہ کے مہینے پر ہوتا ہے اور نئے اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کے اعتبار سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں اور بڑے تاریخی واقعات ہیں جو کہ اسلامی اعتبار سے بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک واقعہ تو اس کے اندر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی مسلمانوں کے منصف، عادل اور صداقت و امانت کے علمبردار صحابی گزرے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوپر بہت بڑا اعتماد تھا۔ ان کا نام عمر تھا اور ان کے والد کا نام خطاب تھا اور ان کی کنیت ابو حفص تھی اور یہ فاروق کے لقب سے مشہور تھے۔ قریش کے مشہور قبیلہ بنو عدی سے ان کا تعلق تھا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو نبوت کے چوتھے یا 5ویں سال میں 40ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے تھے، یعنی ان سے پہلے 40 آدمی اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور یہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن سے 539 حدیثیں مروی ہیں۔ دیکھو، ایک ہے قرآن کریم اور ایک ہے حدیث۔ قرآن کریم جو ہم تلاوت کرتے ہیں، سارے مسلمان جو ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کریم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ وحی متلو ہے، یعنی وہ وحی کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث وہ ہے کہ جو کتابوں کے اندر ذخیرہ اس کا موجود ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا نام، آپ کے افعال کا نام اور آپ کے احوال کا نام جو ہے وہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو بات ارشاد فرمائی یا اپنے عمل سے جو کچھ کیا یا آپ نے جو کچھ امت کو حکم دیا، اس کا نام حدیث ہے۔ حدیث کا جو ہے وہ بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے اور اس کی مشہور 6 کتابیں تو وہ ہیں جو کہ جو شخص بھی اس کو پڑھ لیتا ہے اس کو باقاعدہ عالم دین کا سند مل جاتا ہے، اس کو سیاستہ کہتے ہیں، یعنی وہ 6 حدیث کی کتابیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صحیح طور پر مروی ہیں۔ یہ 6 حدیثیں
جو بھی شخص پڑھ لیتا ہے اس کو عالم دین کا سند عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 539 حدیثیں مروی ہیں، 539، اور ان میں سے 9 حدیثیں وہ ہیں جن کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے، اور 15 حدیثیں وہ ہیں کہ جن کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر روایت کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کا کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، ان کے بارے میں کسی وقت جو ہے وہ بیان کروں گا کہ اسلام کے اندر امام بخاری اور ان کی کتاب کا کیا مرتبہ ہے۔ تو صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 حدیثیں موجود ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر ان کی 15 حدیثیں موجود ہیں، اور 10 حدیثیں وہ ہیں جو کہ جن کے اوپر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے۔ علمی اعتبار سے ان کو متفق علیہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ مرویات اور وہ احادیث کہ جن کی روایت کے نقل کرنے کے اندر، روایت کرنے کے اندر، اور جن کے استخراج کے اندر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیثوں کی تعداد ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 15 آیتیں اور 15 احکام وہ نازل فرمائے ہیں کہ انہوں نے زمین کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کے طور پر ایک رائے دی، اور اللہ کو وہ رائے اس قدر پسند آئی کہ فرش سے اس کو وحی بنا کر امت کے لیے اس کو حکم کے طور پر نازل فرمایا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹوٹل 63 سال عمر عطا فرمائی، اور اس عمر کے اندر انہوں نے اپنے ماتح چپے چپے کے اندر انصاف کے جھنڈے کو بلند کیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک چرواہا تھا ان کے زمانے کے اندر، جو معمول کے مطابق جو ہے اپنے ریوڑ کو لے جاتا تھا، اس کو چرانے کے لیے لے جاتا تھا، اور پھر شام کو واپس آ جاتا تھا، اور صحیح سالم اپنے ریوڑ کو لے جاتا، صحیح سالم واپس لے آتا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ جب وہ واپس اپنے ریوڑ کو گھر لا رہا تھا تو اس میں سے ان کے ایک بکری کو بھیڑیا نے جو ہے وہ چھین لیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ شیر کی طرف دوڑتا ہوا آ گیا اور کہا کہ حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ آپ ان کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے اس طرح معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ تھے جنگل کے اندر درندے اور جنگل کے جانور، ان کو بھی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ اجازت کے بغیر اٹھا لے۔ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رحلت فرما گئے، اس لیے تو بھیڑیا نے جو ہے وہ میرے بکری کو جو ہے وہ لے گئے۔ تو پھر معلوم ہوا کہ واقعی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت ہو گئی ہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، اور 15 مقامات میں نے عرض کیا وہ ہے قرآن کریم کے اندر کہ انہوں نے کوئی رائے دی اور اللہ کو وہ رائے پسند آئی اور مسلمانوں کے لیے اس کو حکم بنا کر اللہ کے نبی کے اوپر نازل فرمایا۔ کہتے ہیں کہ جو بھی مسلمان جب حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے تو کعبۃ اللہ کے وہ 7 چکر لگاتا ہے، طواف کے 7 چکر، 7 چکر لگانے کے بعد جو ہے پھر اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ 2 رکعت نفل ادا کرے مقام ابراہیم میں۔ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ بنی ہے جس کے اوپر سونے کا خول چڑھایا گیا ہے، اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک پتھر تھا، پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت
بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے تو اس کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو یہ مثالہ بنا کر دیتے تھے اور پتھر وغیرہ دیتے تھے، اور اس طریقے سے باپ اور بیٹے دونوں نے بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمائی۔ تو اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ابھی تک موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بیت اللہ شریف کا طواف کیا، 7 چکر لگائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری رائے یہ بنتی ہے کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہے، یہاں پہ 2 رکعت نفل ادا کیے جائیں۔ اس وقت کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کا یہ زبان سے کہنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اے دنیا بھر کے مسلمانوں، جب بھی تم طواف کر لو تو مقام ابراہیم کو 2 رکعت کی ادائیگی کے لیے لازم پکڑو۔ اب 2 رکعت وہ جو طواف کے ہیں وہ واجب ہے، ہر مسلمان کے لیے اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ اللہ نے جو ہے وہ رائے کو حکم بنا کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو نازل کرنا۔ اور ایک اور ان کا واقعہ آتا ہے قرآن کریم کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے، منافقین ایک نیا گروپ پیدا ہو گیا۔ مکہ المکرمہ میں تو سارے کافر تھے جو کھلے عام جو ہے اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے۔ جب آپ نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو یہ ایک دوسری قوم کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا جن کو منافق کہا جاتا ہے، جو ظاہری اعتبار سے زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے، لیکن دل کے اعتبار سے ان کی ساری ہمدردیاں کفر کے ساتھ ہوتی تھی۔ مسلمانوں کے راز فاش کرتے تھے، مسلمانوں میں بے چینی پھیلاتے تھے، اور من گھڑت قسم کی باتیں پھیلا کر ان کو مایوس کرتے تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق کہا ہے۔ قرآن کریم میں 15 آیات کے اندر، سورہ بقرہ کی 15 آیات میں ان کا ذکر بھی ہے، اور پھر دیگر مقامات میں ان کے انجام بد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود تھے۔ ایک منافق کا اور ایک یہودی کا آپس میں کسی چیز کے سلسلے میں جھگڑا ہوا۔ دونوں جو ہے وہ آپ اپنا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ وہ جو منافق تھا اس کا نام تھا بشر، منافق کا نام بشر تھا، اور اس کا جو دوسرا جس کے ساتھ اس کا معاملہ تنازع چل رہا تھا وہ کوئی یہودی تھا۔ تو دونوں جو ہے اپنا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے موقف کو معلوم کیا۔ حالات کو معلوم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نتیجے پر پہنچے کہ جو یہودی ہے یہ حق بجانب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، اور یہ منافق جو ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہا تھا، اس فیصلے کے اوپر راضی نہیں ہوا۔ اس یہودی کو گھسیٹتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی، بلکہ حقیقت تھی، کہ وہ اسلام کے بڑے ہی علم بردار تھے اور کفر کے بارے میں انتہائی سخت تھے۔ اس لیے ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے اندر دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، دونوں عمروں میں سے ایک کو اسلام کی ہدایت دیجیے۔ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، ان کے والد کا نام ہشام تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا۔ تو کہا ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی ہدایت دیجیے، تاکہ مسلمان جو خفیہ طور پر آپ کی عبادت ادا کرتے ہیں، ظاہری طور پر اور سب کے سامنے اس کو ادا کرنا شروع کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی ہدایت دی۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کو دیکھا کہ کوئی گھر کے اندر عبادت ادا کر رہا ہے، کوئی کسی اور گھر کے اندر چھپ کر عبادت ادا کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہری طور پر سب کے سامنے کھلے عام جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ خفیہ طور پہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں کفار جو ہے نا وہ ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تلوار کو ہوا کے اندر لہرائیں، فضا کے اندر تلوار کو لہرا کر کہا کہ سب آج جو ہے نا آج کے بعد ہم بیت اللہ شریف کے اندر عبادت ادا کریں، اور جو بھی کافر ہمارے سامنے آئے گا ان کے درمیان یہی تلوار فیصلہ کرے گا۔ تو اس کے بعد سے جو ہے وہ اسلام ترقی کرتا رہا۔ تو ان کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو بشر نامی منافق تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر راضی نہیں ہوا، وہ یہودی کو گھسیٹتے ہوئے ان کے پاس لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس یہودی نے بتا دیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا اور یہ ابھی فیصلے کے اوپر راضی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس منافق سے پوچھا کہ ہاں واقعتاً یہی بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یہی بات کہہ رہا ہے، بات یہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دونوں یہاں پر ٹھہر جاؤ، میں ابھی گھر سے ہو کے آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ گھر جا کے تلوار اٹھائی اور باہر تشریف لائے اور اس منافق کے گردن کو اڑا دیا اور کہا کہ جو اللہ کے نبی کے فیصلے کے اوپر راضی نہ ہو اس کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ اس کو زمین کے اوپر زندہ رہنے دیا جائے۔ اللہ کو یہ فیصلہ اس قدر پسند آیا کہ اس کے بارے میں بھی باقاعدہ حکم نازل فرمائے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اے مسلمانوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس کے معاملات کے اندر، آپس کے مقدمات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی اتھارٹی تسلیم نہ کرے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور چپے چپے کے اندر انصاف نافذ کرنے والے تھے۔ ان کی شہادت کا واقعہ جو ہے نا وہ یکم محرم ہے، جو ممکن ہے کہ محرم کی تاریخ کل سے شروع ہو جائے، اور شہادت بھی ان کی عجیب ہوئی۔ کہتے ہیں نا کہ جو سیرت نگار ہے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو قرآن پڑھنے کے دوران مسلمان ہوئے اور قرآن پڑھتے پڑھتے شہید بھی ہوئے۔ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک فیروز نامی ایک مجوسی تھا، اس کا نام فیروز تھا، ایران سے آیا اور اس کی کنیت جو ہے نا وہ ابو لؤلؤ کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، بڑی حدیثیں ان سے مروی ہیں، ان کا وہ غلام تھا۔ ایک دفعہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میرے اوپر میرے مالک نے جو ہے وہ بڑا ٹیکس مقرر کیا، بڑا بھاری بھرکم ٹیکس مقرر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ٹیکس ہے، اس کی تعداد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 2 درہم ہے، 2 درہم۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم کام کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ نجاری کا کام کرتا ہوں، یہ جو لوہاری کا کام ہے اور اس طریقے سے نقش و نگار کا، خطاطی کا یہ کام کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو آپ کا پیشہ ہے اس اعتبار سے یومیہ آپ کے اوپر 2 روپے ٹیکس مقرر کرنا یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، آپ تو دن میں بہت کماتے ہو۔ کہا کہ بس وہ ٹھیک ہے، آپ ادا کرتے رہو۔ کہتے ہیں کہ اس مجوسی کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ بڑا ہی جو ہے نا وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت مسجد نبوی کے اندر لگتی تھی، سیاسی معاملات بھی مسجد نبوی میں حل کرتے تھے اور پھر نماز کے اوقات میں نماز بھی ادا کرتے تھے۔
इमामत करते थे। कहते हैं उनका मामूल ये था कि जब भी नमाज के लिए आते, जैसे ही वो वहाँ पे सामने आ जाते, उन्होंने आदमी मुकर्रर किए थे, वो सब जो है बना लेते थे, सारे खड़े होकर सब बंदी कर लेते थे, सफ़ों के अंदर कोई टेढ़ापन ना हो, सारे सब बना लेते थे। सुबह की नमाज में कहते हैं कि सुबह की नमाज के लिए तशरीफ़ लाए, और ये फेरोज़ नामी मजूसी छुप के वहाँ पे बैठा हुआ था, और इनके हाथ के अंदर जहर आलूद खंजर था। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर 6 वार किए, 6 वार, और इस कदर सख्त वार किए कि हज़रत उमर फारूक ने मुसल्ले के ऊपर अपना नायब हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को बना दिया और खुद नीचे गिर पड़े। और वो मजूसी जो है वो भागता हुआ रास्ते में जा रहा था, जो भी सामने आ रहा था कई आदमियों को जख्मी कर दिया, और फिर जब उनको पकड़ा गया तो खुदकुशी कर ली। अब भी जो है ना वो ईरान के अंदर उसकी खबर मौजूद है। ये जितने भी